بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا صرف فرض نماز ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نیز کیا اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ صرف فرض نماز ہے یا اس میں سنت اور نفل نماز بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو اور سنت اور نفل نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا ہو۔ لہٰذا فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا سنت نماز ہو، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ادا کی ہیں۔ اسی لیے سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو، یہ فرض نماز کے ساتھی ہی ہیں، اور جو فرض نماز پڑھے گا اس کو فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا، اور جو نفل نماز پڑھے گا اس کو نفل نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا، اور جو سنت نماز پڑھے گا اس کو سنت نماز پڑھنے کا ثواب پہنچے گا۔ اور جو شخص صرف فرض نماز پڑھے اور سنت اور نفل نماز کو ترک کر دے، ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں گناہگار شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز کیسے ادا کریں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض نماز ادا نہیں کی، بلکہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بھی ادا کی ہیں، نفل بھی حضور نے پڑھے ہیں۔ تو سنت نماز اور فرض نماز اور نفل نماز ادا کرنا، یہ میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی لیے فرائض کا ادا کرنا، سنن کا ادا کرنا، نوافل کا ادا کرنا، اسی کو نماز کہتے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ صرف فرض نماز ادا کر لیں، نفل اور سنت نماز ادا کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے متعلق حساب لیا جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی سنن اور نفل کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے اس کے ثواب کو پورا کر دو۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد 2 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض سنتیں مؤکدہ سنتیں ہیں، جیسے ظہر کے 4 فرض سے پہلے جو ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کو پڑھنا چھوڑ دے گا تو کبیر گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص عصر کے 4 سنتیں نہیں ادا کرتا، وقت اس کو نہیں ملا، تو ایسا شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ 4 سنتیں عصر کی بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے 4 فرض سے پہلے جو 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں وہ بھی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص عشاء کے 4 سنتیں نہیں ادا کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص عشاء کی 4 سنتیں بھی ادا کر لیتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں اجر کا مستحق ہوگا۔ اور اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں وہ سنتیں مؤکدہ سنتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کرتا تو ایسا شخص
گناہ کبیرہ کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ لہذا نمازی کو چاہیے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفل بھی ادا کرے، سنتیں بھی ادا کرے، کہ اگر ہمارے فرائض میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو سنت اور نفل ادا کرنے سے جو کمی کوتاہی فرضوں میں تھی، اللہ تعالیٰ نفل اور سنت کے ادا کرنے سے ان فرائض کے ثواب میں جو کمی تھی وہ پوری فرما دے گا۔